السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ایران اسرائیل اور امریکہ کی جنگ چل رہی ہے۔ ابھی تک امریکہ اپنے اس پائلٹ کو نہیں ڈھونڈ پایا جو ایران نے طیارے اس کے تباہ کیے ہیں۔ A-10 اس کا تباہ کیا ہے، F-15 F-35 یہ جو طیارے اس نے تباہ کیے ہیں، ابھی تک امریکہ کو ایک پائلٹ جو ہے وہاں سے نہیں مل رہا، جس کی تلاش جاری ہے۔ اس کی تلاش میں آنے والے بلیک ہیلی کاپٹر جو ہیں، ان کا بھی ایک ہیلی کاپٹر بھی وہ تباہ ہو چکا ہے۔ اور ایران کے اندر اس وقت اس پائلٹ کو ڈھونڈنے کے لیے عورتیں، مرد سب کندھوں پہ بندوقیں ٹانگے ہوئے ڈھونڈ رہے ہیں اس کو پہاڑوں کے اندر۔ وہ ابھی تک وہ پائلٹ جو ہے وہ کسی کو ملا نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایران نے گرفتار کر لیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں امریکہ لے گیا۔ نہ تو ابھی تک امریکہ لے گیا، نہ ایران نے گرفتار کیا، وہ ابھی تک اس کی تلاش جاری ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو 48 گھنٹے کی ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے، کیونکہ اس کی تمام دھمکیاں جو وہ گیدڑ بھبکیاں ہیں۔ وہ جو ایک ہارا ہوا شخص ہوتا ہے نا، جس کو ایک تھپڑ مارو تو کہتا ہے اب مار کے دکھا، یہ وہ کام کر رہا ہے۔ اور ایران اس کی کسی بھی دھمکی میں آنے والا نہیں ہے۔ اس کی تمام دھمکیاں جو وہ بیکار جائیں گی۔ ان کے جو پوپ ہیں وہ یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ جن لوگوں کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کبھی نہیں کرے گا۔ اور ٹرمپ کو بھی، پوپ نے بھی کہا ہے کہ اس جنگ کو بند کر دو، مگر یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو کسی کی اس وقت نہیں سن رہا۔ وہ صرف اور صرف اپنی پہ لگا ہوا ہے کہ یار میں کسی طریقے جو ہے یہ دنیا کو بتا سکوں کہ یار ہم سپر پاور ہیں۔ کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کی سپر پاور اب خطرے میں پڑ گئی ہے۔ دنیا کو پتہ چل گیا کہ سپر پاور ہے کیا چیز، یا سپر پاور میں کتنی کے طاقت ہے، یہ ساری دنیا کے سامنے کھل کے آ چکا ہے۔ جو ان کا ایک دنیا میں دبدبا بھرم تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے امریکہ کی ساخت کو جو نقصان پہنچا ہے، شاید آج تک کسی صدر کی وجہ سے نہ پہنچا ہو۔ اور امریکہ اس ٹائم پوری دنیا میں، اسرائیل اور امریکہ تنہا ہے۔ اس جنگ میں ایران کی ایک یہ تو جیت بنتی ہے کہ ایران نے پوری دنیا میں ان دونوں کو تنہا کر دیا ہے۔ جیسے پہلے یہ کسی ملک پہ حملہ کرتے تھے تو تمام یورپ ممالک اور نیٹو ان کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن اس بار ایسا ہوا ہے کہ یورپ اور نیٹو نے بالکل ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے۔ بلکہ جو ووٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر بھی فرانس ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا تھا امریکہ کا، اور امریکہ جیت جاتا تھا۔ اس بار اس نے چائنا اور روس کا ساتھ دیا ہے، اور وہ ان کی جو قرارداد تھی وہ وڈرا ہوگی، وہ پاس نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ 5 یہ جو مین ممبر تھے ان میں 3 جس سائڈ پہ ہوں گے وہی اسی کا فیصلہ ہوگا، تو وہ اس کی قرارداد جو ہے وہ ختم ہوگی۔ کیونکہ فرانس بھی چاہتا ہے، چین بھی چاہتا ہے، روس بھی چاہتا ہے ابنائے حرمت کا جو مسئلہ ہے یہ بات چیت سے حل کیا جائے، نہ کہ یہ طاقت کے زور پہ حل کیا جائے۔ اور امریکہ خود تو طاقت کے زور پہ حل نہیں کر سکتا، وہ دوسرے لوگوں کو اس جال میں پھنسانا چاہتا ہے تاکہ دوسرے سب ممالک اس جال میں پھنسیں اور وہ ایران پہ حملہ کرے، کیونکہ میں تو اس میں تباہ ہو رہا ہوں، اسرائیل تباہ ہو رہا ہے، اور شاید یہ دوسرے ملک مل کے میری مدد کرے تو میں یہ کچھ کر سکوں، مگر ایسا ہرگز اب نہیں ہوگا۔ دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ صرف اور صرف اپنے مفاد کی خاطر سارے کام کرتا ہے۔ امریکہ نہ تو دنیا میں کسی ملک کا دوست ہے اور نہ ہی کسی ملک کا خیر خواہ ہے۔ جس ملک کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہیں، یہ جس ملک کی بھی واہ واہ کرتا ہے، اپنے مطلب کے لیے، اپنے لالچ کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے۔ یہ دنیا کا جو بھی طاقتور ملک ہوگا
جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا یہ طاقتور ملک ہے تو اس کی یہ واہ واہ شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے آگے یہ کبھی نہیں بولے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ یار اگر میں اس کے خلاف جاؤں گا تو یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اب کیوبا ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس کے اندر روس نے اس نے پابندیاں لگا رکھی ہیں، 200 پابندیاں لگائی ہیں اس پہ کہ دنیا کا کوئی ملک اسے کوئی چیز دے گا تو میں اسے یوں کر دوں گا، میں اس پہ حملہ کر دوں گا۔ روس نے سر عام اس کا تیل کا بھرا ہوا جہاز پہنچایا ہے، اور امریکہ کو پتہ ہے، اور امریکہ کیا کہہ رہا ہے، کیا ہو گیا، تیل ہی تو پہنچایا ہے۔ مطلب بڑی جہاں طاقت آتی ہے وہاں ان کے یہ بیان ہوتے ہیں، اگر کوئی چھوٹا ملک دیتا تو یہ فوراً اس پہ حملہ کر دیتا۔ یہ ہے دنیا میں سپر پاور، ساری دنیا کو پتہ چل جانا چاہیے کہ سپر پاور کی طاقت کیا ہے۔ صرف غریب ممالک پہ اور بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے پہ ان کی سپر پاور ہے، باقی دنیا میں سپر پاور نہیں ہے۔ یہ سپر پاور کا جو ڈرامہ ہے یہ کسی اپنے جیسے ملک کے سامنے نہیں کر سکتا، اور روس نے کہا ہے کہ میں مزید بھی اس کو دوں گا۔ اور پھر جب روس نے اس کو دھمکی دی تھی حملے کی، امریکہ نے کیوبا ملک کو دھمکی دی تھی، تو روس نے اس کو میزائل دیے۔ اس نے کہا یہ یہاں کھڑے کر دے اور اس کو بتا دے کہ میرے پاس یہ ہے، امریکہ کبھی نزدیک نہیں آئے گا۔ اور وہی ہوا، جب اس نے وہاں کھڑے کر دیے اور روس ہٹ گیا، امریکہ پیچھے ہٹ گیا، امریکہ نے وہاں حملہ نہیں کیا پھر۔ حالانکہ وہ چھوٹا سا ملک ہے، کوئی بڑا ملک نہیں ہے، بالکل چھوٹا سا ملک ہے۔ اور ایران ایک بہت بڑا ملک ہے، 9 کروڑ کی آبادی ہے، اور پھر پہاڑی علاقہ ہے، یہاں امریکہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ آج ذہن میں بات رکھنا کہ امریکہ اس علاقے کے اندر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں تک جزیروں کی بات ہے، جزیروں کی باتیں یہ کہتا تو ہے میں ان پہ آؤں گا، مگر کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے اپنے جرنل اس کو منع کر چکے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو ہمارے فوجیوں کی موت ہے۔ یہ پہلے جو اس نے جنرل جو ہے ان کے استعفے لیے ہیں اور ان کو برطرف کیا ہے، وہ اسی وجہ سے کیا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اور یہ ہے امریکن فوج، جب اس کے جنرل انکار کر رہے ہیں کہ وہاں ہم نہیں لڑیں گے، تو پھر اس کے پاس ایک ہی حل تھا کہ ان کو برطرف کر دیا گیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو بھی کمان کر رہا ہے وہاں اگر فوجی لے کے جائے گا فوجی مارے جائیں گے سارے، اور وہ ساری زندگی کا دھبا اس جنرل پہ لگ جائے گا، اس لیے ان جنرلوں نے انکار کر دیا اور ان کو اس نے فارغ کر دیا۔ اور یہاں پہلی اس کی بہت بڑی شکست ہے، یہ امریکہ کے لیے یہ بہت بڑی شکست ہے ایک قسم کی، کہ جس کے جنرل اس بات سے انکاری تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس کی شکست ہے۔ ابھی ظاہر ہے نیا آدمی جس کو رکھتے ہیں اس کو نیا عہدے کا شوق ہوتا ہے، تو وہ نیا جرنل بھی جو ہے وہ آیا ہے تو وہ بھی اپنا شوق پورا کر لے، کیونکہ اس کے بعد جب ریٹائر ہوں گے تو امریکن عدالتوں کے سامنے ان کو پیش بھی ہونا ہے کہ جو آپ نے اتنے ہزاروں کی تعداد میں فوجی مروائے ہیں ان کے لیے آؤ، کیونکہ جیسے ہی اب جزیروں کے اوپر یہ فوج لے کے جائیں گے تو ان کی فوج تو ماری جائے گی، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے وہاں، یہ خالی دعوے کر سکتے ہیں۔ اور سعودیہ کے اندر جو امبیسی ہے امریکن، اس پہ اسرائیل نے اتنی بڑی سازش کی کہ 2 ڈرون حملے کروا دیے تاکہ یہ ایسا لگے کہ یہ حملے جو ہے ایران نے کروائے ہیں، تاکہ سعودیہ بھڑک اٹھے اور ایران سے جنگ کر دے۔ لیکن ایران نے فوراً اس کی انہوں نے تصدیق کی، انہوں نے کہا یہ حملے ہم نے نہیں کیے، یہ حملے اسرائیل نے کیے۔ اور سعودیہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ ہمیں لڑوانے کے لیے اس نے گھنونی سازش کی ہے تاکہ یہ آپس میں لڑیں۔ یہ اسرائیل اتنا شیطان ملک ہے، یہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، کسی بھی حد تک۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ جو 48 گھنٹے کا اس کا الٹیمیٹم ہے، یہ 48 گھنٹے بھی گزر جائیں گے، 5 دن گزرے، 10 دن گزرے، یہ 48 گھنٹے بھی گزر جائیں گے۔ یہ بھی دنیا دیکھ لے گی کہ 48 گھنٹے میں کہاں یہ ایران کو پتھر کے دور میں پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پتھر کے دور میں امریکہ پہنچ جائے، ایران تو خیر نہیں پہنچ سکے گا، پتھر کے دور میں پہنچیں گی تو امریکن فوج ہی پہنچے گی۔
اور اسرائیل پتھر کے دور میں پہنچے گا۔ اسرائیل اس جنگ کو اس لیے لمبا کر رہا ہے، اس لیے امریکہ کو گھسیٹ رہا ہے۔ اسرائیل کو اب پتہ چل گیا ہے کہ اگر امریکہ چلا گیا تو ایران مجھے چھوڑے گا نہیں، ایران جو ہے مجھے تباہ و برباد کر دے گا۔ اسرائیل اپنے ڈر کے مارے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے، کوئی نہ کوئی حرکت کر کے امریکہ کو وہاں رکھ رہا ہے، امریکہ کو اپنے ساتھ رکھ رہا ہے، اور وہ معاہدوں پہ اس کو آنے نہیں دے رہا کہ یہ معاہدے کر دے۔ اور یہ امریکنوں کی بہت بڑی شکست ثابت ہوگی اگر انہوں نے معاہدے نہ کیے تو۔ اور یہ یاد رکھنا کہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، میں یوں کر دوں گا، ووں کر دوں گا۔ اس سے پہلے تو یہ پوچھو کہ تم اب پہلے دن ایران جو ہے کتنا کمزور تھا۔ ایران کے اندر ان کے ہیلی کاپٹر گھوم رہے تھے، جہاز فائٹر جیٹ گھوم رہے تھے، ڈرون گھوم رہے تھے، لیکن اس کے پاس طاقت نہیں تھی کہ وہ ان کو مار گرائے۔ اور جیسے جیسے دن گزرتے گئے جنگ کے، اور یہ دنیا کا پہلا ملک ہے کہ جتنے جنگ کے دن گزرتے جا رہے ہیں وہ اتنا مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ دنیا کا ہر ملک ایسا ہوتا ہے کہ جنگ جتنے دن گزرتے ہیں وہ کمزور ہوتا ہے، مگر ایران دنیا کا پہلا ملک ہے کہ جیسے جیسے جنگ لمبی ہو رہی ہے ایران اور مضبوط ہو رہا ہے، کہ ایران کو ہر وہ ٹیکنالوجی مل رہی ہے، ہر ٹیکنالوجی مل رہی ہے جو اس کو چاہیے، جو امریکہ کے خلاف استعمال کرنی ہے، وہ ہر ٹیکنالوجی اس کو مل رہی ہے۔ اور روس نے اس کو جو سسٹم دیے ہیں ان کے جٹ کو گرانے کے، اس امریکہ کو بھی پتہ ہے۔ امریکہ کی اخباروں میں بھی باقاعدہ اس کی سرخیاں آئی ہیں کہ یہ روس نے ان کو یہ سسٹم دیے ہیں، مگر امریکہ کبھی روس کا سامنا نہیں کرے گا، کیونکہ امریکہ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ امریکہ روس کا سامنا کر لے۔ یہ خالی سپر پاور نام کی ہے، جو بڑے بڑے ٹی ویوں پر بیٹھ کے سپر پاور کا رونا روتے ہیں۔ یہ سپر پاور، یہ بولو کہ کمزور ملکوں کے لیے سپر پاور ہے، کسی طاقتور ملک کے لیے سپر پاور نہیں ہے۔ اور امریکہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اس وقت ایران کی مدد 3 ملک کر رہے ہیں، اور جن کے اندر روس سر فہرست ہے، چائنا اور پاکستان، یہ تینوں اس کی مدد کر رہے ہیں۔ لیکن امریکہ میں یہ جرت نہیں ہوگی، سر فہرست روس ہے، امریکہ کی جرت نہیں ہے روس کو کہہ دے یا چائنا کو کہہ دے، وہ دونوں کھل کے مدد کر رہے ہیں۔ لیکن امریکہ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کو تڑی لگا سکے کہ کیوں مدد کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک یہ امریکی ڈرامہ کر رہے تھے ان کے اخبار میں بھی، ان کے میڈیا میں بھی، کہ جی وہ ایران تو پاکستان جائے گا نہیں، اراق عباسی نے یہ بیان دے کے ان کے منہ بند کر دیے کہ پاکستان جب بلائے گا میں جانے کے لیے اسلام آباد تیار ہوں۔ اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کے اس نے ثابت کر دیا کہ ہم اور پاکستان اور ایران ایک ہیں، اور پاکستان نے جو بات کہی ایران اس بات پہ ہاں کہے گا۔ اب میرا خیال ہے کہ ان کے منہ بند ہو جانے چاہیے، اور امریکہ کو بھی یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اس خطے کے اندر پاور کس ملک کے پاس ہے۔ اور آج بھی امریکہ کے لیے یہ بہتر ہے کہ یہ جنگ بندی کر لے، کیونکہ یہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، کسی بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہوگی۔ جنگ میں ہر ملک کا نقصان ہوگا، ہر ملک کے اندر لوگوں کی جو ہے لوگ مریں گے، لوگ شہید ہوں گے، کسی کا کوئی اس میں فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمارے ملک کے اندر جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، جو بھی وزیر اعظم آتا ہے، بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں کام کچھ بھی نہیں ہوتا، حقیقی معنوں میں ان کا کام کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پٹرول کے اوپر گورنمنٹ ٹیکس بڑھاتی جا رہی ہے، اور عوام کو اتنا بڑا ریلیف دیتی جا رہی ہے کہ عوام جو زندہ ہے، یہ غریب عوام زندہ ہے، یہ مر کیوں نہیں جاتی؟ اتنا بڑا ریلیف ہے عوام کے مرنے کے لیے۔ ظاہر ہے جب عوام کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دو گے کہ وہ بیچارے اپنے، اگر کوئی گارڈ ہے یا کوئی ڈرائیور ہے یا کوئی اور چوکیدار ہے، وہ بیچارے کی کتنی کی تنخواہ ہوگی؟ آٹا، چینی، دالیں، ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، اور دودھ کے اوپر 240 روپے کراچی کے اندر ریٹ ہو چکا ہے۔
یا کراچی میں کمشنر صاحب کہاں ہیں، ان سے پوچھے نا کہ یہ دودھ ایک دم تم نے کیوں بڑھا دیا ہے، مگر کوئی نہیں پوچھے گا۔ ہر چیز بڑھے گی اور اگلے مہینے سے بجلی کے بل بھی بڑھ جائیں گے، کیونکہ آئی ایم ایف نے کہا ہے، کہ پٹرول مہنگا دو، عوام پہ بم گرا دو۔ یہ جو 80 روپے کم کیے ہیں، یہ بھی میاں نواز شریف ان پہ بہت بڑا ناراض ہوئے ہیں، تو انہوں نے جا کے 80 روپے کم کیے، نہیں تو انہوں نے یہ بھی نہیں کرنے تھے۔ میاں شہباز شریف صاحب، خدا کے لیے عوام پہ اتنا لوڈ مت ڈالو، یہ عوام اس قابل نہیں ہے کہ اتنا لوڈ برداشت کر سکے۔ اور دوسرے نمبر پہ ٹیکس، جتنا بھی آپ نے لوگوں پہ ٹیکس لگایا ہوا ہے، سیل ٹیکس عوام، غریب عوام دے رہی ہے، مگر وہ گورنمنٹ تک نہیں پہنچ رہا۔ اس چیز پہ آپ نے کبھی توجہ نہیں دی کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا ٹیکس کہاں چوری ہو رہا ہے۔ کوئی بھی ملٹی نیشنل کمپنی ہے، وہ لوگوں سے سیل ٹیکس کے نام پہ پیسہ وصول کر رہی ہے۔ اب ایک کمپنی ہے، مثال کے طور میں، اس نے ایک مہینے کے اندر 10 کروڑ روپے عوام سے سیل ٹیکس کے نام پہ وصول کیا۔ اس نے گورنمنٹ کو کتنا دیا؟ 20 سے یا 50 لاکھ تک دے دیا، کیونکہ گورنمنٹ کے جو ادارے کام کر رہے ہیں اس پہ، وہ آئیں گے، ان کو ایک مٹھائی کا ڈبہ دے دیا جائے گا، سمجھ جاؤ کہ کون سی مٹھائی دینی ہے، وہ مٹھائی کا ڈبہ دے دیا جائے گا۔ ان کو 10 کروڑ کا ٹیکس جو انہوں نے وصول کیا کمپنی نے، وہ 50 لاکھ دے کے اور ایک مٹھائی کا ڈبہ اس افسر کو الگ سے دے کے کلیئر کروا دیں گے۔ یہ ٹیکس کلیئر ہو گیا، عوام کی جیبوں سے وہ پیسہ چلا گیا ہے، مگر گورنمنٹ کے پاس نہیں پہنچا، ان بڑے بڑے لوگوں کے پاس پہنچ گیا، ان کے بینکوں میں پیسہ وہ پہنچ گیا۔ کبھی میاں صاحب آپ نے اس چیز کے اوپر بھی آڈٹ کیا ہے؟ کبھی یہ بھی جا کے اب فیکٹریوں کے اندر چھاپے مارے ہیں کہ کتنی مہینے کی پروڈکشن ان کی تیار ہو رہی ہے اور کتنا مال ان کا جو ہے وہ مارکیٹوں میں جا رہا ہے، اور اس کے اوپر کتنا ٹیکس بنتا ہے جو ہمیں دینا ہے انہوں نے، اور ہمیں دیا کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس کوئی ادارہ نہیں ہے کہ جو یہ چیزیں چیک کرے۔ ایف بی آر تو خالی وہ جائے گی، ٹیکس لے گی، اپنا جیب بھرے گی، چل بھائی پہنچ گیا جی ٹیکس۔ جہاں 3,000 یا 5,000 ارب ٹیکس وصول کیا جاتا ہے پبلک سے، عام پبلک سے، وہاں گورنمنٹ کو 500 ارب دیا جاتا ہے، باقی 2500 ارب جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہیں وہ ہڑپ کر جاتے ہیں، اور آپ کے جو ادارے ہیں وہ اپنی مٹھائی کا ڈبہ لیتے ہیں ساتھ میں، اور تھوڑا سا ٹیکس وصول کیا اور گورنمنٹ کو دے دیا، بولا یہ ٹیکس ہو گیا۔ سارا ٹیکس راستے کے اندر چوری ہو جاتا ہے، گورنمنٹ تک وہ ٹیکس پہنچتا ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے گورنمنٹ کو اس کے اوپر اپنی کارروائی کرنی چاہیے۔ عوام پہ ٹیکس لگاتے جاؤ، امیروں کو اور امیر کرتے جاؤ، تاکہ وہ اس عوام کی جیبوں سے ٹیکس کے نام پہ پیسہ نکال کے اپنی اور پراپرٹیاں بنائیں، اور گورنمنٹ کو کیا کریں؟ چونا لگائیں، کیونکہ گورنمنٹ کے جو آفیسر ہیں ان کو مٹھائی کا ڈبہ ملتا ہے، وہ کہتے ہیں اوکے۔ میں میڈیا کے یہ ایک ادارہ تھا، اس کے اندر میں خود کام کرتا رہا ہوں، میں نے 12 سال اس میں کام کیا ہے۔ وہاں ٹیکس کے لیے جو آئے تھے، میری آنکھوں کے سامنے ان کو پیسے دے دیے گئے اور وہ اوکے کر کے چلے گئے، اور چند پیسوں میں ختم ہو گیا معاملہ۔ تو یہ ہے اس ملک کے اندر ٹیکس اکٹھا کرنے کا نظام۔ جب یہ والا نظام ہوگا تو پھر ایسے ہی حال ہوگا۔ آپ کیوں نہیں کوئی اچھے عقل مند اور سمجھدار قسم کے لوگ کیوں نہیں لاتے آپ آگے؟ وہی جو 1985 سے لوگ چل رہے ہیں، وہی لوگ آ رہے ہیں، انہی کو سیٹوں پہ بٹھایا ہوا ہے، وہی اس ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ ان کو کسی چیز کا پتہ ہے، نہ ان کو کسی چیز کی سمجھ ہے۔ بس وہ ٹی ویوں پہ بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں، لوگوں کو بھاشن دے سکتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر صحیح معنوں میں اس ٹیکس جو گورنمنٹ کا بنتا ہے، جو بڑی بڑی انٹرنیشنل کمپنیاں وصول کرتی ہیں، اگر وہی ٹیکس گورنمنٹ کے خزانوں میں پراپر طریقے سے جائے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑے۔
اور پیٹرول کے اوپر بھی ہزاروں ارب کے حساب سے ٹیکس گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے، مگر عوام کو 129 ارب دیا تو بولا جی ہم تو تھک گئے ہیں، بہت ہو گیا۔ ارے سالوں سے اس عوام سے آپ ٹیکس کھا رہے ہیں، تو کیا آپ 2 مہینے یا 6 مہینے اس کو ٹیکس نہیں دیتے، اس کے لیے وہ خرچ نہیں کر سکتے تھے؟ مگر ایسا نہیں ہوگا۔ غریب عوام میں پستی رہے مرتی رہے، ہمارا کیا ہے؟ کوئی وزیر کی کوئی شان و شوکت میں فرق آئے گا؟ نہیں۔ یا جتنے بھی ان کے پروٹوکول ہے اس میں کوئی فرق ہے؟ نہیں۔ ہر وزیر، ہر مطلب جو بھی ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، وزیر اعلیٰ ہو، وہ اپنی عیاشیاں ان کی اسی طرح ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی کرنی ہے تو غریبوں کرو، جو تم 2 وقت کا کھانا کھاتے ہو 1 وقت میں کھانا کھاؤ، بس یہ کمی کرو۔ کہ ملک بہت ہمارا جو ہے وہ غریب ہے، اور ملک جو ہے وہ بہت برے حالات میں ہے، تو اس لیے غریب جو ہے وہ 1 وقت کا 2 وقت کا جو کھانا کھاتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں، 1 وقت کا کھانا کھائیں۔ اور وہ لوگ، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کی عیاشیوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایک وزیر کا جو خرچہ ہے وہاں کم سے کم 100 غریب گھرانوں کا جو خرچہ ہے اس سے بھی زیادہ ہے، مگر اس کو کم نہیں کرنا۔ غریب آدمی کو بھاشن دیا کرو، یہ چیز کم کر دو، وہ چیز کم کر دو، یہ کم کر دو، بلکہ یہ کہو غریبوں کو کہ کھانا ہی بند کر دو، بھوک سے مر جاؤ۔ یہ جو بجٹ تیار کرتے ہو بیٹھ کے اپنے بڑے بڑے محلوں میں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے، کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک غریب آدمی جس کی 25-30 ہزار یا 35 ہزار تنخواہ ہے اور 3-4 اس کے بچے ہیں، مکان کرائے گئے، وہ کیسے گزارا کرے گا؟ پھر کہتے ہیں پاکستان کے اندر جو ہے وہ کرمنل کیس ختم نہیں ہوتے۔ کیسے ختم ہوں گے جب عوام کو اتنا مجبور کر دو گے؟ ایک آدمی، اس کے 4-5 بچے ہیں، تنخواہ اس کی 25 سے 30 ہزار ہے، وہ جب نہیں پورا ہوگا تو وہ کہیں نہ کہیں غلط راستے پہ ہی چلے گا، اور کیا کرے گا؟ ہم کہتے ہیں ہمارے ملک میں یہ دہشت گردی، یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں اگر ختم کرنی ہے تو اس عوام کے لیے سوچنا ہوگا، آپ کو ان غریب آدمیوں کے لیے سوچنا ہوگا۔ ٹی ویوں پہ بھی بیٹھ کے جو زیادہ تر بات کرتے ہیں نا، مڈل کلاس مڈل کلاس، ارے یار مڈل کلاس سے جو نیچے کلاس ہے اس کی بھی تو بات کر لیا کرو۔ مڈل کلاس کی گاڑی کیسے چلے گی؟ آپ کی گاڑیوں کی ان کو فکر ہے، لیکن ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ ایک غریب آدمی کے گھر کا چولہا کیسے چلے گا۔ نہ، مڈل کلاس کی گاڑی کیسے چلے گی؟ غریب آدمی کے چولہے کی کسی کو فکر نہیں کہ وہ کیسے چلے گا۔ جو غریب اس ٹائم پس رہا ہے اور ایسے ایسے مجبور ہیں، اللہ معاف کرے کہ وہ کس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ خدا کا واسطہ وزیر اعظم صاحب، لوگوں کی بد دعائیں نہ لو۔ جو بھی اس ملک میں وزیر اعظم آیا اس نے مجبوریاں ہی ظاہر کی ہیں کہ یہ مجبوری ہے، وہ مجبوری ہے۔ ارے یار جب مجبوریاں ہیں تو آپ 20-20 آدمی کیوں گھومنے پھرنے چلے جاتے ہو؟ کیوں اپنے خرچے کم نہیں کرتے؟ کیوں بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہو، جہازوں میں گھوم رہے ہو؟ غریب آدمی ہے نا، غریب ملک ہے، تو کیوں اس ملک کے اندر افراتفری مچی؟ تو کیوں آپ یہ لوگ کام کرتے ہو؟ چھوڑ دو پھر سارے یہ چیزیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے پہ۔ یہ صرف اور صرف جو مجبوریاں ہیں یہ غریب کے لیے ہیں۔ سارا ٹیکس جو ہے، سارا بوجھ جو ہے وہ غریبوں پہ ڈالنا ہے، تاکہ غریب جو اس ملک میں 2 وقت کی روٹی کھا رہا ہے اس سے بھی وہ جائے، وہ بھی نہ کھا سکے۔ یہ ہے اصل ان کا مقاصد، تاکہ غریب ختم ہی ہو جائے، بھوک سے مر جائے، ختم ہو جائے۔ لو جی غریب ختم ہو گیا، اس ملک کے اندر ترقی ہوگی، یہ غریب ختم ہو گیا، مر گیا بھوک سے، اور اس کے بچے اپنے نہیں پڑھا سکتا۔ غریب آدمی کے 4 بچے ہیں، پتہ چلے وہ سکول میں بچے نہیں پڑھا سکتا۔ اور گورنمنٹ کے سکولوں کی حالت یہ ہے، آپ سندھ کے اندر دیکھ لو، خیبر پختونخوا میں دیکھ لو، بلوچستان میں حالت دیکھ لو، پنجاب میں پھر بھی سکولوں کی حالت بہتر ہے۔ وہاں یہاں کے صوبوں میں حالت دیکھ لو کہ گورنمنٹ کے سکولوں کی حالت کیا ہے۔ ایسے ایسے گورنمنٹ کے سکول ہیں جن میں ٹیچر ہی نہیں آتے، اور غریب آدمی اتنا مجبور، اتنا لاچار ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی روٹی پوری کرنے کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو محنت پہ لگانے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔
یار کبھی ان غریب بچوں کے لیے بھی سوچا ہے؟ بڑے بڑے مطلب ہے فلاحی ادارے بھی بنے ہوئے ہیں، وہ فلاحی ادارے بھی صرف اپنی ذات کے لیے فنڈ اکٹھا کرتے ہیں اور تھوڑا سا دکھاوا کر کے وہ غائب، ان کا بھی کوئی نہیں ہے۔ کبھی کسی غریب کو علاج کے لیے ضرورت پڑ جائے تو بڑے بڑے کہتے ہیں ہاں ہم 2 لاکھ دیں گے، جب وہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں وہ 3 لاکھ کا، 2 لاکھ آپ دیں، 1 لاکھ ہم دیں گے۔ یہ ایسے بھی ادارے بنے ہوئے ہیں یہاں پر، اور بڑا نام ہے ان اداروں کا، میں کسی کا نام نہیں لیتا۔ تو گورنمنٹ کو یہ ہر چیز کو چیک کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ صرف اپنا یہ چیکنگ کا نظام جو ہے اس کو درست کر لے، اور ٹیکس جو ملتا ہے اس ٹیکس کو صحیح طریقوں میں وصول کر کے گورنمنٹ کے خزانوں میں جمع کرنا شروع کر دیں، تو تب بھی ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ مگر ایسا نہیں کرنا، جو لوڈ ڈالنا ہے وہ غریبوں پہ ڈال دو بھائی، ختم۔ افسروں کو عیاشی کرنے دو۔ ایک افسر ہے جس کی تنخواہ 1.5 سے 2 لاکھ ہے، اس کے گھر کا خرچہ مہینے کا جو ہے وہ کم سے 5 سے 10 لاکھ روپیہ۔ کبھی کسی نے آڈٹ کیا اس کے گھر کا؟ نہیں، کیونکہ یہ افسر شاہی ہے اس ملک کے اندر۔ یہاں افسر جو مرضی کرتا رہے، اس کو کوئی نہیں پوچھنے والا۔ بس غریب کو جو ہے وہ دبا کے رکھو، تاکہ اس ملک میں سب سے بڑا ٹارگٹ ہی اس ملک میں غریب ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر کوئی ایسا شخص لے آئے جو ان غریبوں کا بھی سوچ لے اور ان غریبوں کے بھی کام آ جائے۔ یہاں جو بھی وزیر اعظم آیا ہے اس پہ کوئی امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ غریبوں کے حق میں کوئی اچھا فیصلہ کرے گا۔ صرف خالی بھاشن دیں گے اور جو آرڈر ملے گا پیچھے سے وہ کر دیں گے۔ یہ ہماری مجبوری تھی، ہم نے یہ بڑھا دی ہے بس۔ آپ نے اپنی مجبوری کہہ کے جان چھڑا لی، لیکن ان لوگوں کا سوچو جن لوگوں کی تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہیں، کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، وہ لوگ کیسے گزارا کریں گے؟ وہ کس حالات میں ہیں؟ جب ان کے بچے ان سے کوئی چیز کی فرمائش کرتے ہیں، وہ بیچارے شرمندہ ہوتے ہیں اپنے بچوں سے بھی، اور ان کو ٹال رہے ہوتے ہیں یا ان کو تھپڑے مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ حال ہے اس ملک کے اندر غربت کا۔ اور جب بڑے بڑے منسٹروں کو دیکھو تو آدمی ایسے لگتا ہے کہ جیسے یار یورپ بھی ہمارے سے پیچھے ہے، ہم تو اتنی ترقی کر گئے۔ جو ایک انسان چھوٹا سا اسٹیٹ ایجنٹ تھا اور وہ سیاست کے اندر آ کے آج اربوں کا مالک بنا ہوا ہے، جو ایک شخص ایک یاما موٹر سائیکل کا 1992 میں مالک تھا، آج وہ ملوں کا مالک بنا ہوا ہے، مگر وہاں کوئی آڈٹ نہیں، کوئی نہیں پوچھے گا یہ کہاں سے آیا، کیونکہ ان لوگوں کو کئی پرویز مشرف جیسے آ جاتے ہیں جو معاف کر دیتے ہیں۔ پرویز مشرف نے کتنے لوگوں کو قرضے معاف کیے، وہ اس پاکستان کا پیسہ تھا۔ یہ ایسے معاف کر دیتے ہیں جیسے ان کے باپ کا پیسہ ہے۔ اگر غریب آدمی نے کہیں قرضہ لیا ہوا ہے تو اس کے پیچھے بینک ایسے لگ جائے گا جیسے بہت بڑا بدماش لگا دیں گے کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے، وہ بیچارہ اس حالت میں ہی مر جائے گا۔ اور امیر آدمی پیسہ لے لے تو اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے معاف کر دیا جاتا ہے، جی یہ اس کو تو یہ نقصان ہو گیا اور اس کے ساتھ تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ کوئی ایسا انسان لے آئے جو اس ملک میں ایک جیسا قانون بنائے۔ نہ تو عدالتوں میں ایک جیسا انصاف ملتا ہے، نہ تھانوں میں ایک جیسا انصاف ملتا ہے، کسی بھی محکمے میں چلے جاؤ غریب کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے، غریب کے لیے کوئی نہیں سنتا۔ ہر محکمے کے اندر، ہر ادارے کے اندر امیر کی ہے سنی جاتی، غریب کی کوئی نہیں سنتا۔ یہ ملک بنے ہی میرا خیال ہے امیروں کے لیے، غریب تو اس میں ایسے ہی آ گئے ہیں بیچارے۔ یہ اصل میں ملک جو بنا ہے یہ قائد اعظم نے تو بنایا تھا ان مسلمانوں کے لیے اور غریب لوگوں کے لیے، اس کے جانے کے بعد انہوں نے اس کو چینج کر کے ملک کو بنا دیا امیر لوگوں کے لیے، اور یہ ہمارا ملک غریبوں کے لیے نہیں ہے، صرف امیروں کے لیے ہے۔ اور اس میں 5 سے 10% جو طبقہ ہے وہی اس ملک میں حکمرانی کر رہا ہے، اصل حکمرانی انہی کی ہے، باقی تو سب ایسے ہی ہیں۔ باقی اللہ مالک ہے اس ملک پہ، اللہ ہی حافظ ہے۔